اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک مہینہ بھیجنے والا ہے، تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے جو شہر مبارک، جو وہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شبوں میں ایک عظیم شب ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے یہ ایک امتحان کا سلسلہ رکھا ہے، آزمائش ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کی تمام گندگیوں کو، تمام غلاظتوں کو دور کر دینا چاہیے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله رب العالمين۔ صفا آن لائن کے جملہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ قرآن عظیم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پیغام دیا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر اسی طرح روزے فرض کیے جس طرح ہم نے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے، مگر اس کا منشا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، تمہارے ذہن و دماغ، فکر و خیالات سے گناہوں کی گندگی دور ہو جائے۔ آپ اگر رمضان کے تعلق سے جتنی چیزیں معلوم کریں گے، ذخیرہ احادیث میں بے شمار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، مگر رمضان سے پہلے اس مہینے کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کا اہتمام آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ بہت ہی مشہور دعا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے، تاکہ رمضان کی تمام سعادتیں، رحمتیں، برکتیں حاصل کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ حدیث مبارکہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعبان کے آخری حصے میں، آخری دنوں میں یا آخری دن یا 2-4 روز پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں وعظ و نصیحت فرمائی اور صحابہ اکرام کو رمضان کی اہمیت بتلائی۔ فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک مہینہ بھیجنے والا ہے، تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے جو شہر مبارک، جو وہ مبارک مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے، اور ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا ہے۔ تو اب اندازہ کر لیں کہ استقبال رمضان کے تعلق سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی دعا فرماتے تھے کہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہماری عمر میں اتنا اضافہ کر دے کہ ہم رمضان المبارک کو پالیں۔ یہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے روزے فرض کیے ہیں، دن کو روزہ فرض کیا ہے، اور رات کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے تطوع نفل قرار دیا ہے، یعنی دن کو روزے رکھو، رات کو تراویح کا اہتمام کرو، اور
احتیاطاً صحابہ کرام کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس رات میں، اس مہینے کی شبوں میں ایک عظیم شب ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادتیں ایک طرف اور اس شب کی عبادت ایک طرف۔ لیکن چونکہ وہ شب متعین نہیں رہی، اس لیے محدثین فقہا نے روایات کے مطابق 21، 23، 25، 27، 29 رمضان المبارک کی شبوں کو متعین کر دیا کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ جو بندہ اس رات میں لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے تو وہ اتنا خوش نصیب، خوش بخت ہے کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادتوں کا ثواب اس کے کھاتے میں درج کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے صفحہ آن لائن کے جملہ ناظرین سے میں یہی گزارش کروں گا کہ شعبان کے مہینے میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعلق سے جو پیغام دیا کہ رمضان کا اس شایع نشان استقبال کیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کے لیے اپنے آپ کو خود شعبان ہی سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے اور شعبان ہی میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیتے، آخری چند دن چھوڑ کر مہینے کے زیادہ تر حصوں میں آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ امت کو پیغام دیا کہ پہلی شعبان سے لے کر 15 شعبان تک روزے رکھیں عام لوگ، باقی اس کے بعد نہ رکھیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں 25 تک، 27 تک روایات میں ہے کہ 27 شعبان تک آپ نے روزے رکھے، اس لیے کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے مسلمان عادی بنا لے۔ تو اس انداز میں استقبال کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احترام ہمارے ذہن و دماغ میں آ جائے اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ جس طرح آپ شادی کے مواقع ہوں یا عید الفطر کا مسئلہ ہو، عید الفطر میں آپ عید کے روز ہی کپڑے خریداری نہیں کرتے بلکہ آپ اس سے پہلے اہتمام کرتے ہیں۔ بقرعید میں بقرعید کے دن اہتمام نہیں کرتے، اس سے پہلے آپ اہتمام کرتے ہیں کہ عید الفطر کی رحمتیں برکتیں حاصل ہو جائیں، بقرعید کی برکتیں، قربانی کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ ایسے ہی اہتمام کا مطلب یہ کہ شب برات میں شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو اتنا تیار کر لے اور دنیاوی تمام علائق سے اپنے آپ کو یکسو کر کے رمضان کے لیے تیار کر لے کہ رمضان میں ہمیں یہ سارے کام کرنا ہے۔ استقبال کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم کیا کریں۔ فوراً اچانک روزہ آ گیا اور ساری چیزیں لاگو کر دی گئیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے یہ ایک امتحان کا سلسلہ رکھا ہے، آزمائش ہے، جہاں رمضان مبارک میں روزے، عبادتیں بخشش کا ذریعہ ہیں، وہیں پر اللہ کی طرف سے یہ ایک امتحان بھی ہے۔ اور امتحان اس معنی کر کہ حرام چیزیں، ممنوعات جتنی ہیں عام دنوں میں بھی حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، لیکن رب العالمین اپنے بندوں کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میری بندیاں مجھ سے کس قدر محبت کرتی ہیں، ذرا چیک کریں، ٹیسٹ لیں ان کا۔ حرام چیزوں سے تو پرہیز کر لیتے ہیں لیکن حلال چیزوں سے پرہیز کرنا طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ اس لیے روزے کی تعریف میں یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، غروب شمس تک آدمی حلال چیزوں کو بھی منہ میں نہیں رکھے گا، نہ کھائے گا، نہ پیے گا، اور دیگر جو انسانی ضروریات ہیں، انسانی فطری تقاضے ہیں، خواہشات نفس کی تسکین ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو آدمی بچائے رکھتا ہے۔ باوجود ہے کہ ساری چیزیں حلال ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں جا کے دیکھے میرا بندہ مجھ سے کتنا تعلق رکھتا ہے، مجھے میری کتنی محبت، کتنی عظمت اس کے دل کے اندر ہے۔ عجب لوگ رمضان کا استقبال کرتے ہیں اسی انداز میں کہ حرام سے تو بچتے ہی بچتے ہیں، گناہوں سے بچنا، جرائم، کرائم، بدکاریاں، نگاہوں کی گندگی سے بچتے ہیں، کان کی سماعت کی گندگی سے بچتے ہیں، فکر و خیالات کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آدمی حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو کچھ گھنٹوں کے لیے روک لیتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک گھر میں کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں اور بیویاں بھی ہیں، شوہر بھی ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن انسانی فطری تقاضے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ کھانے کو جی چاہے نہیں کھا سکتا، اگر کھا لیا جرم ہوگا، گناہ ہوگا،
روزے کا کفارہ اسے دینا پڑے گا اگر بغیر وجہ شرعی اس نے استعمال کر لیا ہے، جان بوجھ کر۔ انجانے میں اگر ہو جائے تو اللہ کی طرف سے معافی ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر کرے گا تو بڑا گناہ ہوگا اور بڑی لمبی سزا بھی اس کے لیے ہے۔ اس لیے استقبال رمضان کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو تیار رہنا چاہیے، اور خاص کر استقبال کیسے ہو؟ شب برات کے مہینے ہی سے ہم سب سے پہلے اپنے دلوں کی گندگی کو دور کر لیں۔ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں صفا آن لائن کے، ان کے گھروں میں روزانہ جھاڑو کے ذریعے سے گھروں کی صفائی ہوتی ہے، برتنوں کی صفائی ہوتی ہے، کپڑوں کی صفائیاں ہوتی ہیں، ہر چیز کی صفائی، نہاتے دھوتے ہیں، بدن کی صفائی کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو انسانی جسم کا ایک خاص حصہ ہے، دل، جو پوری جسم کو حکم دیتا ہے، پوری جسم کو چلاتا ہے، لیکن اس کی صفائی دھلائی کا اہتمام ہمارے سماج میں نہیں ہوتا۔ ہزاروں میں ایک دو لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو کر لیتے ہیں۔ لہذا شب برات کے مہینے ہی میں ہمیں اپنے دلوں کی تمام گندگیوں کو، تمام غلاظتوں کو دور کر دینا چاہیے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ لوگوں، جس طرح پانی پڑنے سے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے دل بھی گناہ آلود ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، دلوں کی گندگی دور کیسے ہوگی؟ دل کا صیقل کیسے ہوگا؟ دل کی مجھائی اور صفائی کیسے ہوگی؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نسخے بتائے۔ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دیکھو اپنی موت کو زیادہ زیادہ یاد کرو، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، اور قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن سے اپنے دلوں کو مجلہ مصفہ منور کیا کرو، قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، دل کا زنگ دور ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہم اور آپ عید کی نماز سے پہلے ہی نہا دھو کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے بارگاہ رب العالمین پیش کرتے ہیں۔ تو رمضان کے استقبال یہ ہے کہ شب برات کے مہینے سے ہم تمام جرائم، گندگیوں کو، گناہوں کو، نگاہوں سے جو گناہ ہو رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لیں، کان سے جو گندی چیزیں سن رہے ہیں، گندی باتیں یا گندی فلمی نغمے یا دیگر چیزیں سن رہے ہیں، کان کو بھی گناہوں سے بچا لیں۔ روزے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ کھانے پینے اور خواہشات زندگی سے اپنے آپ کو روک لیں، روزے کی تعریف میں تو یہی ہے، لیکن حقیقتاً روحانی روزہ یہی ہے کہ آدمی صرف اپنے لیے اتنا ہی نہ کرے بلکہ نگاہوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تنبیہ فرمائی ہے، اپنی نگاہوں کو بھی پاکیزہ بنا لے تاکہ رمضان آئے تو پاکیزہ نگاہی کے ساتھ رمضان کا استقبال ہو۔ رمضان سے پہلے کانوں کی سماعت کو صاف ستھرا کر لے، نتھرا کر لے، پاک کر لے، تاکہ رمضان میں جو بھی باتیں سنیں تو وہ خیر کی باتیں ہوں، گناہ کی باتیں نہ ہوں۔ اس لیے کہ رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے۔ رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس رات جب رمضان کی شب شروع ہوتی ہے تو جہنم جتنے بھی شیاطین ہیں، سرکش جنات شیاطین، سب قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی دروازہ نہیں کھلتا رمضان میں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ساتھ رب العالمین کی طرف سے ہر رات فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے آؤ، رمضان المبارک کی شبوں میں اب خیر کر لو، نیکیاں حاصل کر لو، خیر کر لو، عبادات کر لو، اپنے ناراض رب کو راضی کر لو۔ وہ یا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے، اے باغی انسان، اپنے گناہوں سے خود کو روک لے، گناہوں سے باز آ جا۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس مقدس مہینے میں رمضان کی شب میں رسول خیر الانام فرماتے ہیں کہ انسانوں کی مغفرت ہوتی، وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، لوگوں کو آگ سے آزادی ملتی ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات یہ سلسلہ رہتا ہے، فرشتے آواز لگاتے ہیں۔ تو اگر گناہ سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو روک لیں، صاف ستھرا کر کے ذہن و دماغ، فکر و خیالات، اعمال، کردار، معاملات سب میں پاکیزگی آ جائے، اور اس کے بعد ہم اسی رمضان کے شایان نشان استقبال کریں، تو حقیقت میں یہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ بھی کرنا ہے، سنت پر عمل بھی کرنا ہے، اور رمضان کی فیوز و برکات سے خود کو مالا مال بھی کرنا ہے۔ لہذا
ہماری گزارش یہی ہوگی کہ رمضان سے پہلے جہاں آپ دیگر چیزوں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے ذہن و دماغ، فکر و خیالات، اپنے عقائد، معاملات، نگاہوں، ان تمام چیزوں کو پاک کر لیں، اور ان سب میں جو راجہ ہے دل، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر یہ دل صحیح ہے تو سمجھو کہ سب صحیح، اور اگر دل گندہ ہے تو پھر ساری عبادتوں کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ لہٰذا دلوں کی بیماریوں میں کیا ہے؟ آپ نے تو ہارٹ کی بیماریاں سنی ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے دل کی بیماری یہ ہے کہ دلوں میں کسی کی طرف سے کدورت نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عناد نہ ہو۔ یہ دل کی گندگی ہے، دل کے جرائم ہیں، دل کے گناہ ہیں۔ ان سے اپنے دلوں کو بالکل شعبان کے مہینے میں پاک کر لیں۔ کسی سے کوئی غلطی ہوئے گی تو معافی تلافی کر دیں، نہیں کر سکتے اللہ کے سپرد کر دیں۔ اس کے لیے دل میں کوئی دغدغہ نہ رکھیں، دل میں کوئی گندگی نہ رکھیں، بدگمانی نہ کریں، بلکہ دلوں کو صاف ستھرا کر لیں۔ اس لیے میں اپنی اسی گفتگو پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام صفا آن لائن کے سامعین، ناظرین اور فائدہ اٹھانے والے جملہ احباب اس پیغام کو اپنی زندگی کے لیے لازم کر لیں کہ شبرات کے مہینے ہی سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، تاکہ رمضان کے شایان نشان ہم استقبال کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی سعادتوں اور برکتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔